تو یمن اور شام کے اندر جو مذہبی سرکل ہے نا وہ بڑا شاندار ہے. جس وقت شیخ نے تقریر کی، شیخ حبیب عمر نے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا. اور یہ حدیث آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور اس میں ایک دعا کا ذکر ہے. آپ نے دعا فرمائی، بعض جگہوں کے لیے دعا فرمائی اور بعض کے لیے دعا نہیں فرمائی. آئیے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، وفی یمننا، اور ہمارے یمن میں. یہ دعا آپ نے فرمایا، ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں نے کہا کہ وفی نجدنا، حضور ہمارے نجد میں بھی دعا فرما دیں، ہمارے نجد کے بارے میں. نجد کا علاقہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے، اور وہ ایک زمانے میں صوبہ تھا. یہ جزیرہ نما عرب 5 صوبوں میں تقسیم ہوتا تھا تاریخی طور پہ، اس میں سے ایک صوبہ نجد کا تھا. اب وہ ریاض وغیرہ اسی خطے میں واقع ہے. تو یہ علاقہ تھا، اور وہاں کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا فرما دے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر دوبارہ یہی ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا. پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی. قالو وفی نجدنا، انہوں نے پھر عرض کی کہ حضور ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا فرما دیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا قال ہنالک الزلازل والفتن، فرمایا وہاں تو زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے. اور فرمائیے، دعا نہیں فرمائی بلکہ یہ بتایا کہ وہاں کیا ہوگا. زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے. وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا. یہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی فتنوں کا سرغنہ، فتنوں کی جڑ وہاں سے پیدا ہوگی. تو یہ جگہ ایسی ہے. آپ نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1037 موجود ہے. اور اسی طرح کتاب الفتن جو آگے آ رہی ہے اس میں بھی حدیث آئی ہے. تو حدیث بالکل صحیح ہے. اور اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ شام اور یمن کیسے ہیں علاقے، اور نجد اس کے مقابلے میں کیا ہے یہ بتایا. تو پہلے شام اور یمن کو دیکھ لیں. شام اور یمن میں جو آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوا ہے. اور شام اور یمن میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے علماء آئے ہیں کہ جواب نہیں. وہاں دین خوب مضبوط ہوا. تاریخ میں شام اور یمن کے حوالے سے ہماری جو روایتیں ہیں بھری پڑی ہیں، ہمارے کارنامے بھرے پڑے ہیں. بڑا علمی کام ہوا، بڑا زبردست دور ادوار گزرے ہیں. ابھی فی الحال سیاسی حالات خراب ہیں اگرچہ، اور وہاں پہ بڑے بڑے انقلابات آ رہے ہیں خاص طور پہ شام میں. تو ممکن ہے کہ یہ زیادہ وقت کے لیے نہ ہو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حالات پلٹ جائیں اور وہاں یہ برکتیں اسی طرح پھر ظاہر ہوں. لیکن ابھی بھی وہ برکتیں جو علم وغیرہ سے متعلق ہیں وہاں موجود ہیں. اصل تو جو اللہ کے نبی کی دعا ہوتی ہے یا نبی کا جو ارشاد ہوتا ہے وہ گھومتا ہے ہدایت کے گرد نا، ہدایت کے گرد. سیاسی حالات کیا ہیں اور معاشی معاملات کیا چل رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ زیادہ تر ریلیٹ کرتا ہے دنیا سے. تو نبی کے جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہدایت کا سلسلہ. تو اب اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یمن اور شام کے اندر جو مذہبی سرکل ہے نا وہ بڑا شاندار ہے ابھی بھی. اور جتنے لوگ مذہب میں ہیں اور دین پر چل رہے ہیں
اس میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور وہاں طلباء ہیں. ان کا ماحول بڑا شاندار ہے، اور دنیا کے اور علاقوں سے زیادہ اس ماحول کے اندر کشش ہے اور روحانیت ہے. یہ بات میں نے بھی مشاہدہ کی. میں یمن گیا ہوں، شام نہیں گیا. شام کے حوال لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، اور وہاں کے مشائخ جو تشریف لاتے ہیں ان سے بعض سے ملاقات بھی ہوئی اور دیکھا ان کو قریب سے. اور جو لوگوں نے بتایا، ہمارے طلباء بھی وہاں گئے ہوئے ہیں کئی شام میں، اور باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. مدرسے سے گئے، کئی پڑھ کر آ چکے ہیں، اور ابھی کئی وہاں پڑھ رہے ہیں، اور بھی مختلف اداروں سے لوگ گئے ہیں. تو کافی آنا جانا ہے. تو آپ میں سے جو حضرات گئے ہوں گے اور مذہبی حلقوں میں اگر بیٹھے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا. جو علماء ہیں بڑے بڑے علماء اور بڑے باشرہ، بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں. مدرسے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ بڑا زبردست ماحول ہے. تو وہاں یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آئی کہ جو ہمارے بچے یہاں سے گئے ہیں اور جب واپس آئے ہیں اگلے سال یا 2 سال بعد، تو ان پہ ایک رنگ چڑھا ہوا دیکھا ہے. یعنی یہاں سے اوپر ایک ہم نے دیکھا کہ ان پہ کچھ اور سنجیدگی آ گئی ہے، اور وہاں کے ماحول کا اچھا ایک اثر ان کے اوپر نظر آیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ماحول میں کوئی توانائی ہے، وہاں بھی زندگی ہے. تو پھر یہ یاد آتی ہے بات کہ کیوں نہ ہو، کہ دعا کہاں سے آ رہی ہے؟ جس بارگاہ سے دعا آئی ہے اس کے اثرات تو ہوں گے نا، وہ ہیں آج بھی. اچھا، اور یمن میں نے خود مشاہدہ کیا، یمن کا دورہ کیا 5-6 سال پہلے یمن جانا ہوا. وہاں بھی میں نے دیکھا خود کہ بڑا ایک رنگ مذہبی ماحول. ویسے تو یمن کے اندر، پورے یمن میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی بے پردہ خاتون نظر نہیں آئی مجھے. کوئی بے پردہ خاتون بغیر حجاب کے، بغیر نقاب کے کوئی خاتون نظر نہیں آئی. خواتین باہر ظاہر آتی جاتی ہیں بازاروں میں جگہ جگہ، مگر سب کا ایسے نقاب، شٹل کاک نقاب ایسے برقعے پہنے. اور پھر وہاں کا مذہبی ماحول دیکھا، جو کام ہو رہا ہے، جو علماء وہاں ملے ماشاءاللہ بڑے زبردست، بڑے اچھے، بڑے بعمل صوفی مزاج لوگ، بڑے عاشق رسول. اور ایک صاحب کا میں نام لوں گا، مجھے بہت متاثر کیا انہوں نے، اور انہی کی دعوت اور ان کے پروگرام میں ہم گئے تھے. پوری دنیا سے لوگ آئے تھے. وہ ہیں شیخ حبیب عمر دامت برکاتہم العالیہ. کیا بات تھی، بڑے اچھے نفیس بزرگ. اور ان کا کام کیا تھا، ایک پورا ایک نظام بنایا ہوا انہوں نے، اور اتنی بڑی تحریک شروع کی ہوئی ہے دین کی، دعوت کی، تبلیغ کی، کہ ہم ان کے میکانزم کو دیکھ کے حیران رہ گئے. ان کے طریقہ کار، ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی بہت شاندار. ہم سے بھی انہوں نے ایسے کام لیا، پھر ہمیں بھی انہوں نے فارغ نہیں چھوڑا. 3 دن کا پروگرام تھا جو تریم میں انہوں نے کیا. اس میں ہزاروں لوگ تھے اور سینکڑوں علماء تھے، اور پروگرام رات کو ہوتا تھا، لیکن دن میں وہ ہمیں پھر روانہ کرتے تھے تمام دنیا کے لوگوں کو. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جائیے، گاڑی آپ کے دروازے پہ آ جائے گی، آپ بیٹھیے اور جائیے، اور جا کے ان سے خطاب کیجیے. وہاں کے طلباء، وہاں کے اسٹوڈنٹ، پڑھے لکھے لوگ، مسجدوں میں بھیجا، کسی کو مسجدوں میں بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا. میں نے خود وہاں کے بعض کالجز میں تقریر کی. تمام طلباء طالبات بیٹھے ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں. طالبات سب باحجاب تھیں مکمل. تو اس طرح وہاں خطاب میں نے خود کیا، اور اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پہ جانا ہوا. تو میں ان کا یہ طریقہ کار دیکھ کے حیران ہوا کہ کیا نظام ہے. انہوں نے دین کی تبلیغ اس انداز سے کر رکھی ہے جیسے ہم نے حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، کہ وہ بھی اسی طرح ایک ورسٹائل انداز میں ہمہ جہت ہر طرف اپنے مبلغ اور اپنے علماء کو روانہ کرتے، خلفاء کو روانہ کرتے، اور ہر شعبے میں ان کا کام جو ہے وہ جاری ہوتا تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اس سے بچ رہا ہوں، نہیں، سب شعبوں میں جو جس قابل ہے. اس طرح شیخ نے وہاں ایک دھاک بٹھائی ہوئی اور بڑا اثر چھوڑا ہوا. پوری دنیا کے لوگوں کو انوالو کر کے پھر ان سے فائدہ حاصل کیا. تو اس طرح کا ماحول دیکھا.
اور بڑا مزہ آتا تھا، بڑا اچھا لگتا تھا. اور شیخ بڑے عاجزی پسند، یعنی جو واقعی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جیسے ہونے چاہیے لوگ بے نفس، وہ بے نفسی ان میں نظر آئی. آج تو ہمیں مختلف مثالیں یا زیادہ تر مثالیں ایسی بھی نظر آتی ہیں نا کہ بس شیخ ہی چھائے ہوئے ہیں اور بس شخصیت پرستی کا ہی جیسے ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اب آدمی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے میں لگا رہتا ہے. تو اگر انسان کے دل میں ایسی نیت ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں باہر اگر ماحول بنا ہوا ہے، لوگوں کی عقیدت ہے، وہ ایک الگ بات. شیخ کا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا دل پاک تھا. وہ جس طرح کا ان کا انداز تھا، جو ان کی تواضع تھی، جس طرح وہ اپنے آپ کو ایک لوور اسٹیج پہ رکھتے تھے، تو بس کام لیتے تھے اور خود کام کر رہے تھے. اور اس طرح وہ ہم نے وہاں 3 دن گزارے یہ تریم شہر میں. اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ بلکہ 4 دن ادھر گزارے، 4 دن تریم میں، پھر 3 دن جو ہے ہم نے گزارے زیارہ ہود پہ. پھر وہ سارے مجمع کو 3 دن کے لیے زیارہ ہود پہ لے گئے، یعنی داؤد علیہ السلام کے مزار پہ. دیکھیں اب آپ، یہ سب اہل سنت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آبا و اجداد کی وراثت پہ چل رہے ہیں، ان کی لیگیسی انہوں نے قائم رکھی ہے. وہی جو بزرگوں سے تعلق اور انبیاء صالحین کی قبور پہ حاضری، اور وہاں جا کے لوگوں کو فیضیاب ہونے کا موقع دینا، وہاں اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرنا. آج لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی میں عرض کروں گا یہ کہاں سے آئی یہ تحریک نہ ماننے والی. تو وہ وہاں لے گئے زیارہ ہود پہ. ہود علیہ السلام کی جو ہم نے قبر دیکھی ہے، اچھا یہ فاصلہ تقریباً تریم سے یہ تھا کوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ بائی روڈ. تو خیر گئے، بڑا کھلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، میدان ہی میدان، اور قدیم جیسے ہم دور میں چلے گئے ایسا ماحول. وہاں ایسے بہت ماحول ہیں، قدیم آثار آپ کو ملیں گے، تو اس لیے اور بھی مزہ آتا تھا. اب جب وہاں دیکھا تو ان کی قبر، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قبر جو ہم نے ملاحظہ کی، وہ قبر کوئی میرے خیال میں یہاں اس دیوار سے لے کے وہ اس کونے تک تھی. اتنی طویل قبر وہ بنی ہوئی. اس قبر کے اطراف میں چھوٹی سی ایک مسجد بھی، پھر سارا پہاڑی علاقہ. تو وہاں سب نے ڈیرا ڈالا، قیام و طعام کا سب انتظام بھی تھا، رہائش کا، بود و باش کا پورا انتظام تھا. اب وہاں پر ہوتا تھا ان کا اجتماع زیارہ ہود پہ، ہود علیہ السلام کے مزار پہ. لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے بس ایک دوسرے کی کمر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اتنی تنگ جگہ اور اس میں ہزاروں آدمی اندر، پھر باہر پہاڑوں پہ. ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ نے دیکھا ہو اگر مزدلفہ میں جو حاجیوں کا منظر ہوتا ہے نا، پہاڑ سارے چھپے ہوتے، ایسے جناب لوگ پہاڑوں کے اوپر چمٹے ہوئے، اور پہاڑ نظر نہیں آتے تھے، لوگ ہی لوگ تھے. اور ان فضاؤں میں جو آواز گونجتی تھی، سبحان اللہ. 3 دن تک وہ پروگرام ہوا. اور پھر اس کے بعد یعنی تقریریں ہوئیں سب کی، علماء کرام دور دور سے جو آئے ہوئے سب کی تقریریں ہوئیں. عربی میں ہی ہوتا تھا سب، ظاہر ہے عربی میں ہوتا تھا. تریم میں تو عربی اور انگلش دونوں زبانیں چلتی تھیں، یہاں پر سب عربی میں کر رہے تھے. شیخ کی تقریر ہوئی. جس وقت شیخ نے تقریر کی، شیخ حبیب عمر نے، ان کی تقریر یہاں سنی ہم نے، وہاں نہیں کی تھی، یہاں کی. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا. شیخ کی آواز کیا تھی، بس فضاؤں کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی وہ، اور فضاؤں کو نہیں ہمارے سینوں کو چیرے ڈال رہی تھی وہ، ایسی آواز. اور اس میں ایک عجیب جاہ و جلال اور روب دبدبا، اور وہ بس ایسے روانی سے بولتے جا رہے. اب ہماری سمجھ میں آ رہا تھا الحمدللہ، عربی چونکہ پڑھی ہوئی ہے. تو بڑا اثر ہوا اس کا، اور لوگ رو رہے تھے، لوگ آنسوؤں سے رو رہے تھے، باقاعدہ گریہ وزاری کر رہے تھے. اتنا مؤثر خطاب کیا انہوں نے. تیسرے دن ایک اور چیز ہوئی، وہ میں ضرور عرض کروں گا. تیسرے دن پھر سب کھڑے ہوئے. ہمارے لیے تو ہر اگلا لمحہ ایک جو ہے وہ ایک سسپینس رکھتا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. تو تیسرے دن پھر یہ ہوا کہ سب کھڑے ہوئے، ہود علیہ السلام کے مزار کے پاس آ گئے شیوخ سارے ایسے ہاتھ باندھ کر. پھر وہاں درود و سلام. آخری جو ان کا سیگمنٹ تھا وہ اس پر مشتمل، اینڈ اس پہ ہوا، درود و سلام ہوا. اور وہ ایسا درود و سلام ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 1 گھنٹے تک شاید پڑھتے رہے ہوں گے کھڑے کھڑے. اور وہ درود و سلام انہوں نے شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے،
اللہم صلی علی نبی کا آدم، پھر اس کے بعد سارے نبیوں کے نام، اور ایک ردم میں بڑا مزہ آ رہا تھا، سب پڑھ رہے تھے، پھر کئی انبیاء کے نام لیتے ہوئے آگے بڑھے، پھر نبی پاک صاحب الاولیاء آقائے دو جہاں پہ درود پڑھا جھوم جھوم کے انہوں نے۔ اس کے بعد پھر آگے آئے، پہلے بیت اطہار کے نام لے لے کے ان پہ درود پڑھا، پھر جلیل القدر صحابہ اصحاب کرام پر درود بھیجا، تو اتنا لمبا سلسلہ چلا۔ اس کو انہوں نے نام دیا مولود شریف، ہم اس کو یہاں کہتے ہیں میلاد شریف، انہوں نے اس کو نام رکھا مولود، ایک ہی بات ہے۔ یہ وہاں پر ہم نے دیکھا، اور اس میں جناب پوری دنیا کے علماء تھے، تقریباً جتنی مسلم کنٹریز، بلکہ چائنا تک سے آئے ہوئے تھے، امریکہ سے، یورپ سے، اور مسلم کنٹریز میں سب، جامعہ ازہر سے، سعودی عرب کے بھی جو اہل سنت علماء ہیں وہ، ہندوستان سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، ترکی سے، ہر جگہ سے بڑی بڑی جامعات کے لوگ تھے، اور پاکستان سے ہم 3-4 افراد تھے۔ تو یہ میں نے وہاں دیکھا منظر، اور یہ ایسی یادیں ہیں میرے ذہن میں کہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ جو لطف وہاں آیا تھا، وہ لطف دوبارہ دل چاہتا ہے کاش دوبارہ حاصل ہو، اور یہ آرزو رہی کہ دوبارہ وہاں جانا نصیب ہو اس پروگرام، لیکن بہرحال ایک دفعہ یہ سعادت حاصل ہو گئی، اسی پہ اللہ کا شکر ہے۔ باقی چونکہ مصروفیات ہیں اور مجھے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے، پڑھائی کی ذمہ داریاں بہت ہیں، تو اس لیے میں نے کوئی کوشش بھی نہیں کی، ورنہ لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک وزٹ ہوا، اور اس کا یہ اثر اور یہ ماحول ہے وہاں۔ تو یہ یاد آتی ہیں ساری چیزیں جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ جو آپ علیہ السلام نے جو برکت کی دعا فرمائی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے وہ۔ اب سیاسی حالات جو بھی ہوں، میں نے پہلے بتا دیا کہ انبیاء کا فوکس ہدایت ہوتا ہے، ہدایت خالص اور پیور حالت میں اگر وہاں دستیاب ہے تو بس یہی سب سے بڑی برکت ہے۔ اگر اسلاف کی روایت پیورٹی کے ساتھ، اپنی شفافیت کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے اور اتنے لوگ وابستہ ہیں، تو یہ بڑی برکت والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہا سیاسی انقلاب، تو وہ تو آتا رہے گا، اور کبھی وہ دور بھی دوبارہ آ جائے گا کہ وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آثار کیا کم ہے، یہیں سے تو چراغ پھوٹتے ہیں، یہیں سے تو روشنیاں پھوٹتی ہیں ساری، کہ جب کہیں نیچے باٹم میں کام ہو رہا ہوتا ہے، وہیں سے کوئی مرد مجاہد نکل جاتے ہیں، اچھے لوگ نکل کے آگے آ جاتے ہیں، یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان شیوخ کو سلامت رکھے، بڑی نعمت ہے وہاں کے لیے بھی، اور یہاں بھی، اور دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ورنہ یہاں بھی بہت سے لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے جب لوگوں نے کہا فی نجدنا، تو آپ نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور وہاں کے لیے فرمایا کہ یہ جو خطہ ہے یہاں تو زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو جناب تاریخی طور پر اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو سب سے پہلا فتنہ نجد کی سرزمین سے جو نکلا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ نجد کے جنوبی علاقے میں ایک مقام ہے اویینہ، اویینہ کے مقام پر، اویینہ کی بستی میں یہ شخص پیدا ہوا، مسیلمہ کذاب، اور اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کو پھر کلا کما کیا صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اور ان سب کو تہس نہس کیا، ان کا کلا کما کیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن اس فتنے نے عالم اسلام کو ہلا دیا تھا، اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی، شدید لڑائی ہوئی، جس میں ہزاروں صحابہ کام آ گئے، کئی سو حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس کے بعد قرآن کے جمع کرنے کی تحریک اٹھی کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے۔ تو یہ اتنی خطرناک لڑائی ہوئی، اور یہ فتنہ تھا اس کا، مسیلمہ کذاب کا۔ تو جو پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ تھی۔ دوسری نشانی محمد بن عبد الوہاب نے تھی، المتوفہ 1208 ہجری، 13ویں صدی ہجری کا آغاز ہے، اور 12ویں صدی ہجری کا دور پورا، اس میں یہ شخص یہ پیدا ہوا، اور اتفاق اسی علاقے میں۔ دیکھیے آپ، وہی جہاں پہ مسیلمہ کذاب پیدا ہوا اسی علاقے میں یہ پیدا ہوا، کوئی تقریباً 1200 سال کے بعد۔
یہ ہے وہ دوسرا اس نجد کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ. پہلا وہ تھا، دوسرا یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس کو کہتے ہیں. اس شخص نے یہاں سے نکل کر جو تباہی مچائی ہے علمان، اس نے وہ آگ لگائی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہا یتلو کرنو شیطان، کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے. واقعی وہ سینگ بنا ہے اور پوری دنیا میں اس کی تباہی پھر گئی ہے. آج ہم اس کی بڑی مار کھا رہے ہیں جناب. اس شخص سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسلام کے اندر ایسی باتیں داخل نہیں کی تھی. پوری تاریخ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، کسی نے سوائے ابن تیمیہ کے. ابن تیمیہ ایک شخص ہوا ہے کہ جس نے کچھ باتیں کی تھی، ہم نے اس کو رد کر دیا، یعنی ہمارے علماء کابر نے اس کو رد کر دیا اور اس کو فالو نہیں کیا. وہ ایک الگ مطلب یہ کہ لسٹ میں چلا گیا. دوسرا شخص یہ آیا جو ابن تیمیہ سے 100 گنا آگے بڑھ گیا، اور یہ خاص حرم کے اندر اس کا اثر و نفوذ پیدا ہوا، کیونکہ پیدا وہیں ہوا عرب میں. پھر یہ حرم تک پہنچا، اور پہنچا ایسے کہ اس نے پہلے نجدی جو سردار تھا نا بڑا، یہ جو نجدی خاندان جو آج حکومت کر رہا ہے آل سعود، تو وہ جو ان کا سب سے بڑا تھا نا، ان کا آبا میں سے بڑا دادا، وہ تھا شاہ سعود. شاہ سعود ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، سرداری کا نظام تھا. اس نے یہ سیاست کی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کہ ان کو اپروچ کیا، سرداروں کو اپروچ کیا، اور اس بڑے سردار پہ ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ایک پیکٹ کیا. اس کو دیا لالچ پورے عرب پر حکومت کا، کہ تم پورے عرب پر حکومت کرو گے، بس میرے ساتھ تو مل جاؤ. میں ایک نظریہ جو ہے رکھتا ہوں، اور میری جو دین کی تشریح ہے وہ یہ ہے، لہذا تم اس کو سمجھ لو. اس نے اس کو کنوینس کیا، تبلیغ کی لالچ دلایا، وہ پوری تبلیغ اس کی سمجھ میں آ گئی. جیسا کہ آج ہمارے حکمران گمراہ ہو جاتے ہیں حکمرانی کے چکر میں، دولت کے چکر میں، مال کے چکر میں. تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری انسان ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو حکومت چاہیے، تمہارے نظریے ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب اس نے اپنا سارا نظریاتی جو سیٹ اپ تھا اور اس کا اپنا جو دین بنایا ہوا وہ سب اس کے دماغ میں ڈال دیا. اب یہ طاقت جو ہے نا، اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی یہ طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ فوجیں شامل ہو گئیں. اب یہ آگے بڑھا ہے، اور اس نے پھر آگے بڑھ کر کے جو کام کیا ہے، اب اس کی حرکتوں سے اس کے عقائد کی خود ہی تشریح ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہ حرمین شریفین کے مزارات کو، تمام بزرگوں کے آثار کو، تبرکات کو اس نے روند کے رکھ دیا. اس نے فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ سب شرک ہے، سب کفر ہے، یہ سب غیر اسلامی ہے، اس کو ختم کرو، مٹاؤ، کچھ نہیں چھوڑنا. سب مٹا دیا. آج تک دیکھ لیجیے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ابھی بھی قدیم تصویریں کبھی کبھی سامنے آتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ترکیوں کا دور گزر چکا، یہ سارے آثار موجود تھے، اور وہ 600 سال تک انہوں نے تقریباً حکمرانی کی، اور انہوں نے سب محفوظ رکھا تھا. اور اس سے پہلے سے چیزیں چلی آ رہی تھیں. یہ امت کا ورثہ اس شخص نے آ کے اپنے اس باطل نظریے کے تحت سب کچھ ڈھیر کر دیا، مسمار کر دیا، گنبد گرا دیے سارے، اور تمام مزارات اس نے اڑا دیے، نام تک اڑا دیے، کسی کے نام کی تختی نہیں رہنے دی. اس نے ایسا صفایا کروایا کہ زمین سے پلین کر کے، ہموار کر کے قبریں چھوڑی، اور پھر سارے آثار میں. تو بعد میں بس یہ قبریں تھوڑی بہت ہمیں نظر آتی ہیں، اور لوگوں کو ویسے سینہ بہ سینہ معلوم ہے کہ کس کی قبر کا ہے، ورنہ نام وام ابھی تک وہاں پہ نہیں ہے. یہ سلسلہ آگے بڑھا، پورے عرب پہ ان کا قبضہ ہو گیا. اچھا اتنا ہی نہیں، چلیے جی یہ تو ایک جرم ہے. اس سے بھی بڑا جرم جو اس نے کیا وہ یہ، اس نے کہا کہ جتنے لوگ اس وقت موجودہ دین پر چل رہے ہیں، موجودہ روایتوں پر، یہ سب اپنے دین سے فارغ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سب میں شرک داخل ہو گیا. وہ شرک کی تحریکیں آج بھی چل رہی ہیں، اسی طرح کے فتوے شرک. اس نے کہا یہ سب شرک ہے، لہذا دوبارہ کلمہ پڑھو، دین میں داخل ہو. اور اس نے ان فوجوں کو کہا، نجدی فوجوں اور افواج سے یہ کہا کہ تم جو کلمہ پڑھ لے اسے چھوڑ دو، جو نہ پڑھے اسے تہ تیگ کر دو. انہوں نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا، لاکھوں لوگوں کا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے. اچھا ایک چیز اور بتا دوں میں، یہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے نا، اس کے پیچھے باقاعدہ یہودی لابی اور انگریزوں کا ہاتھ تھا.
پہلے رابطہ اس کا وہاں ہوا، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور وہ رابطے تعلقات سب تاریخی طور پہ ساتھ، کیونکہ وہ لابی کام کر رہی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، ان کو عثمانی نظام حکومت کو توڑنا تھا، خلافت کو تہبالا کرنا تھا۔ یہودیوں کی سازش تھی کہ بھائی بہت ہو گئی اب ان کی حکومت، اب ہمارا دور آئے گا، لہذا اور ادھر سے مرکز کمزور بھی ہو گیا تھا، تو انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ سب سے پہلے یہاں انہوں نے مداخلت کی اور اس طرح کے لوگ تیار کیے جو کہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے تھے اور فتنہ پھیلا سکتے تھے۔ اس میں محمد بن عبدالوہاب نجدی ان کے کام آیا، اور پھر اس طریقے سے انہی کی بنائی ہوئی پلاننگ کے ساتھ، ان کے تیار کردہ اسٹریٹجی پہ چلتے ہوئے اس نے یہاں کے مقامی حکومتوں سے رابطہ کیا، سرداروں کو کنونس کیا، اور پھر ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کیا۔ لاکھوں لوگ مرتے گئے، کوئی نہیں بولا، اور اس طرح یہ خون بیجا بہہ گیا حرم کی سرزمین پر۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت کچھ کیا اور فتوے بہت خطرناک دیے۔ اس نے کہا کہ آر کی زیارت کے لیے جانا حرام اور شرک ہے، یہاں تک کہ روضہ رسول پر زیارت کے لیے آنا کہ آپ کے روضے پہ حاضری دے رہے ہیں، یہ بھی حرام اور ممنوع اور حدیث کے خلاف، یہ بھی اس نے فتوے دیے۔ اور اس نے تمام دینی روایتوں کو اڑا کر رکھ دیا، عورتوں کے بال کٹوائے۔ جی، عورتوں کے بال کیوں کٹوائے؟ کہ یہ زمانہ شرک کے بال انہیں کاٹو۔ مردوں کے بھی سر منڈوائے، یہ سب کیا جناب۔ یہ سب کچھ ہوا، اس کی بڑی داستان ہے، آپ اس کے لیے پوری کتاب پڑھ لیں، بڑی شاندار کتاب ہے، اگر آپ لے سکیں تو لے لیں، میرے پاس شاید چند نسخے پڑے ہوں، وہ ہے تاریخ نجد و حجاز، بہت زبردست کتاب ہے، اس وقت پوری ہسٹری موجود ہے، ترکوں کے کارنامے بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے لوگ تھے اور یہ کیسے تھے۔ یہ ہوا، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں تحریک پھیل گئی، اور آج گھر گھر مسجد اور مدرسے کی لڑائی شروع ہو گئی کہ ایک طبقہ مسلسل اسی کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے وہی بات کیے جا رہا ہے، یہ شرک، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے امت میں اتنی دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان۔ اور ہم تو محمد بن عبدالوہاب نجدی کو ہرگز اون نہیں کرتے، جو لوگ اون کرتے ہیں انہی پہ اس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا اپنا بھائی، اپنا ہی بھائی سلیمان بن عبدالوہاب، وہ خود محمد بن عبدالوہاب کے سخت خلاف تھا، بلکہ وہ اہل سنت و جماعت کے مستند عالم اور بزرگ تھے۔ کون؟ سلیمان بن عبدالوہاب۔ اپنے بھائی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور ان کے والد بھی، وہ بھی پکے سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا، اس کے والد خلاف، اور ان کے بھائی چونکہ بڑے عالم تھے سلیمان، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ موجود ہے، اس کا نام ہے الصواعق الالہیہ۔ الصواعق الالہیہ نامی کتاب لکھی، اس میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، اپنے ہی بھائی کا پوسٹ مارٹم کر دیا پورا، اور اس زمانے کے چشم دید حالات واقعات لکھے، اور اس کی ایک ایک بات کو بیان کر کے اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا ہے، اپنے بھائی اس کو ڈس آن کیا بالکل اوپنلی اور واضح طور پہ کہ میرا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں اس کا رد کرتا ہوں، اور یہ شخص گمراہ ہے اور قرآن و حدیث کا نام لے کے لوگوں کو قرآن و حدیث سے ہٹا رہا ہے۔